ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں روٹی ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا قرآن تو ہمارے گھر پہ ہے، روٹی دے دیں۔ کہ آپ نیتا کو دیوتا بنا دیتے ہیں۔ اس بیان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا موقف انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں بہت اچھا پیش کیا کہ جناب اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ پہلے کہہ چکا خان صاحب بولے تھے غلطیاں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اور عمران خان کو ہم کمپیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف فورم پر۔ خیال ہے کہ یہ کر دینا چاہیے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ میں ریڈ لائن ہوں، یہ بھی کہتے تھے میں ریڈ لائن ہوں۔ یہ شروع ہو گیا ہے کہ اس طرح لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر مہینے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں تو نتھیا گلی سیر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ واشنگٹن نائٹ شو ود عاصم صدیقی۔ السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے واجد علی سید اور انور اقبال صاحب کے ساتھ ہوگا۔ انور اقبال صاحب کا تعلق ڈان نیوز سے ہے، جبکہ واجد علی سید صاحب کا تعلق جیو نیوز سے ہے۔ آپ دونوں کو جناب ہمارے پروگرام میں ویلکم۔ تھینک یو۔ انور صاحب اور واجد صاحب، آپ ہم سن رہے سائفر کے اوپر جو ہے بہت سارے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے ان کا بھی بیان سامنے آیا، اور ہر اخبار کی زینت جو ہے وہ بنا۔ اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ پھر امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے سائفر پہ جو ہے اس کی تردید آئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ واشنگٹن میں اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یا پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک گمنام رہنے کے بعد پھر ایک دم یہ چیزیں آئی ہیں، اس کو کس طریقے سے صحافت کے حلقے میں دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایشوز کھڑے کیے جاتے ہیں نا، یہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پاپولر ایشو کھڑا کرتے ہیں اور اس سے عوام کی سپورٹ لے لیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہی کیا تھا 65 کے وار میں، لیکن انہوں نے بہت بریفلی، بڑی تیزی سے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ کیا، اور اس کو پھر پش کر دیا اور دوسرے ایشوز کو آگے لے آئے اور روٹی کپڑا مکان پہ فوکس لے آئے۔ تو جو تاشقند کی بلی جو تھی وہ مین بحث کا حصہ نہیں بن سکی کہ تاشقند کی بلی باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی، نہیں آئی باہر۔ سب کو پتا تھا کہ اس میں بھی کچھ چیز نہیں تھی۔ اسی طرح ان کا بھی یہ تھا، جو ان کا جو وہ تھا کہ پاکستان ایمبیسی والا، سائفر کا بلہ جو ان کا تھا، سائفر کا بلہ بھی ان کا نہیں چلنا تھا، اگر بلکہ سوری میں غلط کہہ گیا، بلکہ چلنا تھا اور افیکٹو اور مفید ہوتا ہے ان کے لیے اگر اس کو بریفلی استعمال کر کے چھوڑ دیتے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ان کے فالوورز کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ وہی حق سچ پر ہیں اور سب غلط ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ رسول کی مرضی ہے، باقی سب جو ہے کفر کے لوگ ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کے ایک شدت ہے، وہ جس ایشو کو پکڑتے ہیں اس کو رگڑ رگڑ کے اس کا تیل نکال دیتے ہیں۔ اب وہ تیل چاہے کڑوا ہو یا میٹھا ہو، اس کو بھی انہوں نے اتنا رگڑا کہ اس کا تیل نکل آیا اور وہ تیل کڑوا نکلا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک امریکہ کے خلاف ایشو چاہیے تھا، مل گیا، آپ اس کو دری ختم کر دیتے، پھر آگے بڑھا دے کہ بھائی یہ تو ہو گیا، اب جو ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے۔ بیانیہ چینج کرتے، بیانیہ چینج نہیں کر سکے، بہت دیر لگا دی کرتے بعد میں جب ان کے ساتھ سب کچھ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آرمی چیف نے کیا تھا، تو یہ تو فلاں کیا تھا۔ تو وہ اب نہ اس بات کو فوج ماننے کو تیار ہے، اور نہ انہوں نے امریکہ کو بھی ناراض کر دیا، فوج کو بھی ناراض کر دیا۔ تو اگر آپ اس طرح کی دیکھیں، سیاست جو ہے وہ سیاست ہے، وہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی نے، تبھی تو تم تو بچے ہو، اس کو حق اور باطل کی لڑائی بنانے کی کوشش کی سیاست کو۔ تو جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کوئی اس کا ماننے والا نہیں۔ یعنی لاہور میں ایک مشہور واقعہ ہوا تھا کہ وہ کسی حلقے سے جماعت اسلامی کے مولانا طوفیل محمد کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے تقریر کہا اور کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں روٹی ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا قرآن تو ہمارے گھر پہ ہے، روٹی دے دیں۔ تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ بات ساری یہ ہے کہ سیاست حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے، سیاست ہے۔ واجد صاحب یہ بتائیں کہ آپ بتائیں کہ جو اعظم خان صاحب کا وہ ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کی گمشدگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر اس کے اس بیان پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی ان کا میرا خیال ہے کوئی ویڈیو کلپ آنے والا ہے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہوگی، لیکن پاکستان کے اندر یہ شروع ہو گیا ہے کہ اس طرح لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر مہینے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں جی میں تو
नथिया गली सैर करने के लिए गया हुआ था और घर वालों को नहीं पता और एफआईआर कट रही है और पुलिस आ रही है, जा रही है और हुकूमतें जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लोग परेशान हैं। तो ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ बड़ी पुरानी चली आ रही हैं और इनकी रोकथाम होनी चाहिए। ये इस तरह नहीं होता है कि आप एकदम चले जाएँ, घर वालों को पता ना हो और आप कहें कि जी मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में गया था सैर करने के लिए, मैं किसी दोस्त के पास गया था सोचने-समझने के लिए। सो इसके अंदर इब्हाम बहरहाल बाकी है। फिर जब वो तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि वो छुपे हुए और उनका खुद सामने नहीं आया, सिर्फ़ ये पता लगा कि एफआईआर भी ख़त्म हो गई और वो एक थाने में पेश भी हो गए और फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने रिकॉर्ड भी कर दिया। ये एकदम सारा कुछ जो है ना वो ऐसे नहीं होता है। वो भी जितने भी और लीडर्स हैं वो आते हैं, जेल में जाते हैं, वापस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो चले जाते हैं। उससे कुछ चीज़ें समझ आ जाती। लेकिन उन्होंने वो ये नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये समझ आ रही है। उसका एक शाखसाना मेरा ख़्याल है कि ये भी है कि वो खुद इस किस्म के अगेन अभी तक उसकी लीगैलिटी को हमने देखना है कि वो क्या है। लेकिन है कि उसका शाखसाना ये भी बनता है कि उनकी एक ऑडियो पुरानी चली आ रही है जिसके अंदर वो खुद प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहे हैं कि जी आप इस तरह कर दें, सेक्रेटरी को बुला लें तो इस तरह कर लेंगे, फिर फॉरेन मिनिस्टर को बुला लेंगे तो इस तरह कर लेंगे, नोट्स तो मैंने खुद बनाने हैं, मैं अब हम अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे। तो वो खुद एक रास्ता दिखा रहे हैं, अगर ये इसमें कोई हकीकत है, कोई सदाकत है तो। तो वो उसके अंदर उनकी अपनी किस तरह वो इम्प्लिकेट होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होगा। उस ऑडियो की कितनी रेलेवेंस है लीगल तौर पर और उसके बाद ये कि जब ये बयान उन्होंने दे दिया एक थाने में जाकर या मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी अपनी कितनी है, वो भी एक और वो है। लेकिन हम आप ये जानते हैं, हम तीनों जो बैठे हुए हैं, अनवर साहब खास तौर पे, कि अब इस हुकूमत को 14-15 माह होने वाले हैं, तो जब ये साइफर वाला केस जब सामने आया, जब ये बयान सामने आया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद जब बात की गई स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, तो उन्होंने कैटेगरिकली इसको डिनाई किया था। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई थी, सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी जो पब्लिकली जब हमने इसको रिपोर्ट किया, तो वो डेरेक शले हैं, जो काउंसलर हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी उसको कैटेगरिकली इसको कहा कि ये एलिगेशंस जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं है। अब गुज़िश्ता रोज़ ही, कल ही डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं फॉर पाकिस्तान। उन्होंने और उनसे पूछा नहीं गया, उनसे कहा नहीं गया। वो एक इवेंट के ऊपर एड्रेस कर रही थी, खिताब कर रही थी। उसके ऊपर उन्होंने खुद इसको रेज़ किया और उसपे उन्होंने कहा अगेन कैटेगरिकली उन्होंने कहा कि जी ये गलत है, ये झूठ है। गलत भी नहीं है, झूठ उन्होंने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है और ये कि इस झूठ के बीच में जो पाक-अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जो खराब हो सकते थे, हम उसको खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है और क्या तीसरा वर्ड क्या था जी? वो इसी किस्म का कुछ वो था जो बहुत डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा। ठीक है जी। तो अगर कैटेगरिकली इसने करा है, आज जो ब्रीफिंग हुई उनसे दोबारा पूछा गया इसी हवाले से कि हालांकि इतने सीनियर लेवल के ऊपर जब बात हो जाए उसके बाद फिर जो स्पोक्स पर्सन है उनकी कई बात को इतना कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन आज स्पोक्स पर्सन ने थोड़ा सा तंजी अंदाज में कहा, उन्होंने कहा यार हम तो कब से हमसे ये पूछा जा रहा है और कब से हम ये जवाब दे रहे हैं और सिर्फ एक ही जवाब दे रहे हैं कि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई हकीकत हो, हकीकत से मुराद ये है कि साइफर हो, अब साइफर जो है वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस पे जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन तो चल रही होती है बिटवीन द फॉरेन ऑफिस एंड बिटवीन द एम्बेसडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन साइफर का मतलब ये होता है कि आपने उसको एक मखसूस लैंग्वेज में गया जिसको कोई डिकोड ना कर सके, तो मखसूस लोग कर सकें। वो प्रेसिडेंसी में भी जाती है, वो जीएचक्यू में भी जाती है, वो फॉरेन ऑफिस में भी जाती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाती है। ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे वो जाती है। और उसको जब वो साइफर किया गया और उस हवाले से जब साइफर को डिसाइफर किया गया तो उस हवाले से जो बात हुई तो उसके अंदर ये एक रूटीन मैटर है। उसको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए और मैं तो ये कहूंगा कि अपनी अना के लिए, अपनी सियासत के लिए और वो भी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए इस्तेमाल करना। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनवर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसका रायता बना दिया यार आपने। एक दफा हो गया, 2 दफा हो गया, बात खत्म हो गई और बीच में इनको एक दफा ख्याल भी आया था जब मुझे याद है शायद सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए या किसी फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दिस इज बिहाइंड मी नाउ, अब मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर घसीट के उसको बीच में लेके आ जाते हैं। उससे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उसके जो कंट्री के इंटरेस्ट हैं,
وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور ہم تو ابھی تک جو ان کا کوٹ اینڈ کوٹ سو کالڈ بیانیہ چلا آ رہا ہے, اس کے اندر تو انہوں نے کہا تھا کہ میری حکومت گران سے بہتر تھا کہ آپ اس ملک کو میں وہ جو ہے نا نیوکلیر بم چلا دیتے. یہ بھی انہوں نے کہا. بالکل یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اس قسم کی بہت ساری انہوں نے بالکل جو ہے نا نان پارلیمنٹری قسم کی گفتگو کی, اور یہ کہ جس کے اندر ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ آپ عوام کے ووٹوں سے آئے تھے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, آپ یہاں پہ آئے اور آپ خود یہ چلاتے رہے پہلے کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم تو ایک پیج پر ہیں. اگر وہ پیج پھٹ گیا ہے, اگر آپ وہ ایک اس پہ نہیں رہے ہیں, تو آپ فوکس ایک طرف رکھیں. سو وہ انہوں نے نہیں رکھا, اور اب اس کو دوبارہ بار بار لے کے آنا اور بار بار اس کو پریزنٹ کرنا. سو اب امریکہ کی طرف سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت ہائی لیول کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے, جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیریک شلے نے سب سے پہلے کہا, جو کونسلر ہیں, اس کے بعد اب کل ہی جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا, آج ترجمان کی طرف سے بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ اس میں نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہاں پر لوگ بھی کچھ زچ ہو رہے ہیں کہ یہ ایک ہی سوال بار بار کیوں آ جاتا ہے جس کے اندر کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی انور صاحب, جو اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 1000 پاکستانیوں کو لے جانے کے مشن پر ہیں, اور مختلف واٹس ایپ گروپ میں میں. آصف پہلے ذرا اس کی بات کر لوں, اس کو میں مکمل کروں جو باسم نے کی تھی بات. جی جی بات یہ جو واجد نے کی تھی, بات یہ ہے کہ یہ جو اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے, اس بیان کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈر ڈیورس, یعنی ان سے مجبوراً بیان دلوایا گیا. اور یہ جو دستور جس طرح واجد نے کہا, یہ غلط ہے. اور پاکستان میں ایوب خان کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں, مار سے پیٹتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس کو اندر بیان لکھے اور وہاں پیش کر دیتے ہیں, اور اس کے پھر اس کی بنیاد پہ سیاستدانوں کو سزا بھی دے دیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, نہ عوام اس کو مانتی, اور نہ جب بھی ان کی حکومت جاتی ہے, جو نئی حکومت آتی ہے اس کے اندر جو عدالت ہوتی ہے, وہ عدالت بھی اس کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تو سب کو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک سیاسی اسٹنٹ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو یہ بھی اعظم خان کا بیان بھی ایک سیاسی اسٹنٹ ہے, اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. رہی بات کہ امریکہ کا جو بیان ہے, امریکہ کا بیان البتہ وہ ایک بات ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا جو رویہ تھا اس سے وہ چڑ گئے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ جو ڈاکٹر صاحب 1000 افراد کو لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان, وہ آپ بھی تھے وہاں اپنا کنونشن میں. جب میں نے ان سے سوال کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو مطلب یہ کہ آپ لے جانا چاہ رہے تو کیا مقصد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو ہے کہ یہ توجہ جو ہے نا ہیومن رائٹس وغیرہ پہ فوکس کرنا, اور یہ کہ اگر ہمیں گرفتار کرتے تو کر کے دکھائیں کیسے ہمیں گرفتار کریں گے. تو وہ ایک جذباتی ابال تھا. جب ان سے بات کی, آپ نے ایمنسٹی والوں سے, آپ نے HRW والوں سے, آپ نے کسی سے بات کی ہے, انہوں نے کہا ہم نے یہاں بات کی تھی تو ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں. میں نے کس طرح, تو کوئی نہیں تیار ہوتا جانے کو. آپ ایک ہفتے کا نوٹس دیں, 10 دن کا ہر آدمی بیچارہ, وہ تو پاکستانی امریکن تو نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کے روب میں آ کے پہنچ گیا وہاں. تو آپ کو تو پہلے سے ان لوگوں کو تو آپ کو 3 4 مہینے پہلے بتانا پڑتا ہے, پھر وہ پلان کرتے ہیں. دوسری بات میں نے کہا کہ آپ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ایمنسٹی کے, HRW کے, سب کے جو جرنلسٹوں کے ادارے ہیں ان کے سب کے وہاں نمائندے موجود ہیں پاکستان میں, ان سے رابطہ کریں. تو انہوں نے ڈسمس کر دیا کہ ہمیں پتہ, ہم کر لیں گے. بات ساری یہ ہے کہ جو امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب اور تھے, اب ہمارے آپ کے دوست تھے, وہ چلے گئے تھے وہاں الیکشن لڑنے. ان پہ ایسا قتل کا مقدمہ چلا کہ وہ آج تک خارج نہیں ہوا. ان کو بیچارے کو نیشنلٹی نہیں ملی, گرین کارڈ پہ ہی پڑے رہے یہاں ساری زندگی, اور وہاں بھی الیکشن نہیں لڑ سکے. وہاں کے زمینی حقائق بہت مختلف ہیں. یہ اگر لے کے پہنچ بھی گئے تو کیا کر لیں گے اور کیا فرق پڑ جائے گا. اور اول تو 1000 بندہ اس طرح جانے کو تیار نہیں ہوگا. ان کا سارا مسئلہ PTI کا یہی ہے کہ گرینڈ اسکیم بنا کے چلتے ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں. ابھی تک انہوں نے ایک اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے. جو مجھے بیسک فلا ان کی اسٹریٹجی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ہم کو اتنا بڑا پریشر بلڈ کر دیں کہ حکومت کولیپس کر جائے. یہ اب نہیں ہونے والا. اب یہ ایک لمبی لڑائی ہے. آپ جس طرح بے نظیر لڑی تھی, جس طرح PMLN والے لڑے تھے, آپ اگر صبر کر کے پہلے دن سے پلان کر کے چلتے, پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے, سب کچھ چلے, وہ نہیں کیا آپ نے. پارلیمنٹ بھی توڑ دی, سب کچھ کر دیا, پنجاب کی اسمبلی توڑ دی KP کی. لیکن آپ کو وہ سب اسی
चक्कर में किया कि अचानक प्रेशर पड़ेगा और वो कोलैप्स कर जाएंगे, वो तो नहीं होना था, इसलिए नहीं हुआ। ये लंबी लड़ाई है, आप अब भी जीत सकते हैं अगर आप लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। लंबी लड़ाई के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि इमरान खान की उम्र हो गई है, अब वो 5-10 साल वेट करके नहीं आ सकते, लिहाजा वो चाहते हैं कि महीने 2 महीने नहीं तो सही 6 महीने में फैसला हो जाए और अगले साल तक इमरान खान वापस आ जाए। वो उसी सूरत में हो सकता है जब पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो कोलैप्स कर जाए, वो होता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा वाजिद ये बताएं कि बल्कि अनवर साहब आप भी इस पे तबसरा कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान को हम कंपेयर करते हुए नजर आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ फोरम पर, मुकदमात कुछ इस तरह है, फिर कैपिटल हिल पे जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के अंदर भी हुआ, अभी हमने फ्रांस के अंदर भी देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तारी करके उनको सजाएं देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे पाकिस्तान ने अपना मौकफ इंटरनेशनली मैं समझता हूँ बहुत अच्छा पेश किया कि जनाब अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते। तो ये और डोनाल्ड ट्रंप की अवाम के अंदर भी मकबूलियत है, इमरान खान की भी अवाम के अंदर मकबूलियत है, क्या कहेंगे वाजिद? आज हामिद मीर के प्रोग्राम में खुरम दस्तगीर, इंजीनियर खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के जो रूहानी वो है ना साथी, उन्होंने उनको डोनाल्ड ट्रंप को करार दिया। ये इसमें कोई शक नहीं है, ये बड़ा कंपैरिजन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो भी हुकूमत में थे, ये भी हुकूमत में, ये दोनों पर्सनालिटीज जब यहाँ पर मिली 2019 के अंदर, तो जितनी वो उनकी चल रही थी आपस में, क्योंकि दोनों ही ईगोइस्टिक हैं, दोनों का ये ख्याल है कि हम एक बेस रखते हैं, दोनों का ये ख्याल है कि ये कर देना चाहिए। वो भी कहते थे कि मैं रेड लाइन हूँ, ये भी कहते थे मैं रेड लाइन हूँ। उनके ऊपर जी जनवरी 6 का जो मुकदमा चला हुआ है कैपिटल हिल के ऊपर अटैक होने का, इनके ऊपर 9 मई का वो कर गया है। गो के ये कहते हैं कि जी मैं तो जेल में था, मुझे तो पता ही नहीं है, या लेकिन भाई आप जब ये कहते हैं कि मैं रेड लाइन हूँ और आप इंस्टिगेट करते हैं लोगों को, तो इंस्टिगेशन का ही है ना। वो डोनाल्ड ट्रंप खुद कौन सा उठ के वहां पर गए थे, वो कि वो जाना चाहते थे। बाय द वे ये रिपोर्टिंग हो चुकी है, ये ऑन पब्लिक, ये अखबारों में आ चुका है कि वो खुद जाना चाहते थे, और उनके ड्राइवर ने, जो प्रेसिडेंट का ड्राइवर है, उसने उनको कहा था, और जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने कहा था कि नहीं हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। वो खुद वहां जाना चाहते थे। सो उनको बाउंड किया गया और उसके बारे में बड़े गुस्से में भी थे। उनके ऊपर ये रेसरेक्शन का वो केस चल रहा है कि जी उन्होंने इंस्टिगेट किया था। इनके ऊपर 9 मई का जो है वो चलने वाला है। इनके ऊपर ये केस चल रहा है कि जी इनके पास इन्होंने ये जो साइफर वगैरह को लेकर जो वो किया था वो है, और उनके ऊपर भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनको वापस छोड़ के जाने चाहिए थे, वो उनके वहां से बरामद हो चुके हैं। वो कोई 3 दर्जन से ज्यादा केसेस वो हैं। और अब ये जो नया उनके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद होगी, और जिसके बारे में उनका ख्याल है कि मेरी, अच्छा उन्होंने बयान दिया कल परसों, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब यही बयान एक दिन पहले इमरान खान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब भाई अब जब आप सियासत में होते हैं तो हमने कम से कम अपनी हिस्ट्री में ये देखा है कि सियासतदान जेल में जाते हैं, बैठते हैं वहां पे। इनके ही पिशावर के एक दो हैं, वो मोहम्मद अली हैं, क्या अली मोहम्मद हैं, वो बैठे हुए हैं वहां पर, वो ठीक है, वो कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस वक्त ज्यादती हो रही है या इस वक्त जो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको झेलते हैं। हमने तो हमारे, अब ये वाहिद जमात है जिसमें हमने देखा है कि जी लोग भाग रहे हैं, मतलब फवाद चौधरी का भागना जो है कि अदालत से निकले हैं और उसके बाद पुलिस को सामने देख के वो एकदम भाग गए, उनका सांस फूला हुआ है, वो ये है। तो इस किस्म की, और उससे पहले ये लोगों को मॉक करते थे, ये लोगों का मजाक उड़ाते, तमस्खर उड़ाते थे। पॉलिटिशियंस का मजा, जो जिनके साथ आप वहां पर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है आपके मुखालिफ में है, लेकिन आप पार्लियामेंट में एक उसमें, वो भी किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं आगे, वो लल्लू पंजू नहीं है कि वो आके आपके साथ बैठ गए हैं, वो किसी का वोट लेके आए हैं, वो इलेक्ट हुए हैं। और आप 70 साल से सियासत कर रहे हैं वो। और आपको एक डेकोरम होता है, आपने उस डेकोरम की धज्जियां उड़ा दी, आपने उस जो एक पोस्ट है प्रीमियरशिप की, आपने उसका तमस्खर उड़ाया। वो क्या है, वो एक टिकटॉक की एक वो कोई है, वो फॉरेन ऑफिस के अंदर फिर रही थी और वो दरवाजों को, हरीम शाह, हाँ जो भी है, वो उसको दरवाजों को मार रही हैं, और लेकिन वो इमरान के जमाने में तो नहीं हुआ था। नहीं इमरान के ही जमाने में इमरान हुआ। खान के जमाने में हुआ था। अच्छा, थिंग बीइंग के अगर चलें, जो भी जब भी जैसे भी जैसे हुआ, मैं नहीं जानना, मैं इन किसी को भी नहीं जानता, मैं मेरा सिर्फ जो पॉइंट है वो ये है कि एक डेकोरम, पॉलिटिक्स का भी एक डेकोरम होता है। आप एक चीज तक, किसी हद तक किसी चीज को पुश करते हैं, उसके बाद फिर बैक ऑफ कर देते हैं, फिर आप बैठते हैं लोगों से। आपने पहले कह दिया मैंने तो चोरों डाकुओं के साथ बैठना ही नहीं है। अब जब वो
ایک آئینی طریقے سے آپ کو باہر نکال کر آ کے بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں, اور اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ تب بھی راضی نہیں ہوئے. سو یہ چیزیں ان کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے, مطلب پشاور سے وہ کچھ سینئر عہدیداران موجود تھے, ساؤتھ پنجاب سے موجود تھے, ایون پنجاب سے موجود تھے. پرویز الہی جیسا گھاگ سیاستدان آپ کے ساتھ تھا, اور وہ ابھی تک آپ کی وجہ سے جیلیں برداشت کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں بھاگا اور اس نے چوں نہیں کی. وہ چل رہا ہے, جو ایک پروسیس چلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے, لیکن ان کو سمجھ ہے کہ یار یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے اور یہ ہوتا آیا, کم از کم ہماری ہسٹری میں ہوتا آیا ہے, پاکستان کی بالکل. ہسٹری میں ہوتا ہے. اچھا سو جی یہ اس سے بھاگتے رہے ہیں, یہ ابھی تک فیس نہیں کر رہے ہیں, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں ان کو ریلیف بھی دے رہی ہیں, لیکن اگر یہ آ جاتے ہیں اور آ کے اس کو فیس کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ آ کے اپنے ڈیفینڈ کریں اور دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے. بالکل. ابھی آپ نے واجد صاحب باتوں باتوں میں ٹک ٹاک کا نام لے لیا, تو میں انور صاحب سے بات کروں گا کہ 2 ملین فالوورز جو ہیں وہ عمران خان کے ٹک ٹاک پہ بن گئے ہیں, اور آج کل ان کے فالوورز میں بڑا وہ چل رہا ہے کہ کتنا مشہور ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹک ٹاکرز کے وہ انٹرویوز آئے جن کے بھی ملینز میں فالوورز ہیں. ہم نے مشرف کے زمانے میں دیکھا تھا کہ 10 لاکھ فالوورز جو ہیں ان کے ایک دم بن گئے تھے ایک ہفتے کے اندر, تو وہ سمجھے کہ میں نے پاکستان میں دوبارہ سیاست کرنی ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو ایک عجیب سا, آپ کو پتا ہے کہ تمام قسم کے یہ جو فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ, کسی نے لگایا ہوا تھا کہ جناب $85 میں جو ہے وہ اتنے آپ فالوورز خرید سکتے ہیں, یا اس طریقے سے. یہ جو ایک دم یہ جو آتا ہے کہ دیکھا میری مقبولیت کتنی ہے, اور اس کے بعد وہ پاکستان میں ایک دم, جیسا آپ نے بھی پہلے کہا تھا, کہ ایک دم پریشر ڈال کے نا حکومت کو کلیپس کرنا چاہتے ہیں. یا جو دھرنے میں بھی 126 دن کے دھرنے میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا یہ 126 اوورسیز پاکستانیوں کا خوف لا کے ڈالتے ہیں کہ دیکھا میری کتنی مقبولیت ہے, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے خوف؟ بات یہ ہے عاصم کہ عمران خان مقبول تو ہیں, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل پاکستان میں بھی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, اور جس آپ اس کی ویڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس کو 57.5 ملین لوگوں نے دیکھا. بہت بڑی تعداد ہے. ظاہر ہے اس میں اتنے تو اوورسیز میں تو نہیں ہے بیٹھے ہوئے اتنے پاکستانی, وہ تو پھر پاکستان میں بھی پاکستانی دیکھا جب 57 ملین بنتے ہیں تو وہ تو تقریباً ملک کی انٹائر ایڈلٹ پاپولیشن ہو جاتی ہے. تو پاپولر ہیں, مسئلہ یہاں پاپولیرٹی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے نا وہ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پالیٹکس کا. پالیٹکس ایک پوری شطرنج کی کھیل ہوتی ہے جس میں آپ نے سوچ سمجھ کے ایک ایک چال چلنی ہوتی ہے. اگر آپ صرف ایک محاذ پہ مضبوط ہوں گے تو یہ جنگ آپ جیت نہیں سکتے. خان صاحب کا مسئلہ یہ کہ خان صاحب پاپولر ضرور ہیں, اور اس پاپولیرٹی پہ مطلب وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے, پاپولیرٹی پاکستان میں کیا اس طرح ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انقلاب میں. وہ تو کہتے ہیں, سوری میں آپ کی بات, وہ تو کہتے ہیں کہ جی جو ایکسپیرینس میرا ہے وہ تو پاکستان میں کسی کا بھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں وہ ہوا. غلط کہتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کئی دفعہ خود انہوں نے بھی کوشش کی کہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور حکومت کو مجبور کر دیں. اگر ایسا ہو جائے, اگر سچ مچ اسلام آباد میں 30 لاکھ آدمی آ کے بیٹھ جائے, 40 لاکھ آدمی آ کے بیٹھ جائے پنڈی سے اسلام آباد تک. میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا جب امریکن ایمبیسی کی افواہ اڑ گئی تھی کہ امریکی خانہ کعبہ میں گھس گئے ہیں, وہ میں وہاں پہ موجود تھا, میرے سامنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت, میں نے نئی جرنلزم شروع کی تھی اور کرائم رپورٹر تھا, اور بیٹھا ہوا تھا میں وہ ایس ایس پی آفس پنڈی میں. اس وقت اسلام آباد میں تو صرف اے ایس پی ہوتا تھا, ایس ایس پی آفس پنڈی میں. تو وہاں یہ ہوا کہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا محرر, وہ بلکہ محرر نہیں, جیسے ان کا ریڈر تھا ایس ایس پی کا, وہ سب انسپیکٹر تھا. اس نے وہیں بیٹھے اس نے فون کر کے کہا ایس ایس پی کو کہ میں تو جا رہا ہوں وہاں, کیوں کہنے کا خانہ کعبہ پہ امریکی گھس گئے. انہوں نے کہا تم نہیں جا سکتے, تم یونیفارم سرکاری ملازم ہے. اس نے کہا سر اتنی سی بات ہے, یہ اس نے اپنی بیلٹ کھول کے رکھ دی میز پہ کہ یہ پکڑے اپنی ملازمت اور یہ پکڑے اپنی پستول, میں تو جا رہا ہوں, اور وہ چلا گیا. اور پریکٹیکلی صورتحال یہ تھی, اس وقت پاکستان کی آبادی آج کے 1/4 تھی, لیکن پنڈی سے اسلام آباد تک کہیں چلنے پھرنے کی گنجائش نہیں تھی. ساری سڑکیں سارے راستے بند ہو گئے تھے. فوج آئی, ہیلی کاپٹر پہ آیا, دیکھا انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ایویکویٹ کر لیں, اور کچھ نہیں کر سکتے, خون خرابہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
تو اس طرح کی سپورٹ خانہ کعبہ کے معاملے پہ تو مل سکتی ہے، لیکن کسی سیاستدان کو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کس طرح کی سپورٹ نہیں ملی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا پوائنٹ، ان کا جو اشارہ ہے بہت بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ اسٹریٹ فورس کے ذریعے اگر کرنا ہے تو جہادی اسلامک آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں وہ جو فورس لے کے آ سکتی ہیں وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں لے کے آ سکتی۔ نہیں لا سکتی، بالکل نہیں لا سکتی، پوائنٹ ہے، بالکل نہیں لا سکتی۔ کیونکہ آج جب اب مولانا فضل الرحمان اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم نے دھرنا دینا ہے تو جو جس طرح جتنی کمیٹڈ ان کی وہ ہوگی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بالکل جو بالکل۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی عمران خان نے جو پہلے دھرنا دیا تھا 2013 کا 14 کا جو بھی تھا، ہوں۔ اس میں وہ طاہر القادری کے بغیر نہیں چل سکتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شام کو کرسیاں خالی ہوتی تھیں، ہاں وہ ڈیڈیکیٹڈ وہی لوگ ہوتے ہیں، تو ڈیڈیکیٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جماعت خان صاحب اسلامی اس بات ہوگی کو نہیں ہوگی، سمجھ وہ آ پائے۔ جائیں گے، وہ بیٹھ جائیں گے اور وہ دریوں پہ بھی بیٹھ جائیں گے اور وہ سارا دن چائے کے اوپر بھی گزارا کر لیں وہ گے۔ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ اور مسئلہ سارا یہ ہے اچھا کہ یہی تڑکا جو ہے، یہ جو نا وہ اسلامک ٹچ جو ہے وہ عمران خان نے بھی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمارے دوست ہیں رویش کمار، وہ کہتے ہیں کہ آپ نیتا کو دیوتا بنا دیتے ہیں، آپ نیتا کو دیوتا نہ بنائیں، نیتا صرف نیتا ہے، آپ اس کو کرٹیکلی اس کو دیکھیں۔ یہ پرابلم جو ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ کو کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہوں، جب وہ خود کہہ دیں کہ جی یو ٹرن لینے میں کیا حرج ہے، اور وہ انہوں نے یو ٹرن کے اوپر بھی یو ٹرن لے کے پھر یو ٹرن لے کے پھر یو ٹرن لے لیا۔ مطلب آپ اگر آپ اس کی کیٹیگریکلی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چلتے آ رہے ہیں، دس از ڈسٹربنگ۔ لیکن انور صاحب اینڈ وائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا اسی طریقے سے چلتا رہے گا آئندہ آنے والے انتخابات میں؟ ہم میرا خیال ہے اب تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے جو یہ حکومت ختم ہونے پہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ آخر بہت ساری سوشل میڈیا پہ ایک ہیڈنگ لگتی ہے کہ اس لاڈلے کو اتنا کیوں ریلیف دیا ہوا ہے؟ اب میں لاڈلا تو نہیں کہوں گا، ایکس پرائم منسٹر کو جو ہے اگر کسی کیس میں آپ نے پکڑنا ہے یا اس کو ریلیف دے رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں اس طرح کبھی بھی کسی کو اتنا ریلیف نہیں ملا، اس پہ کیا کہیں گے؟ عاصم یہ بھی ایک سیاسی گیم ہے، اب اس میں دونوں فریق یہ سوچ رہے ہیں، دوسرے والے زیادہ احتیاط سے کہا پہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پکڑ لیں تو کیا فائدہ ہوگا، نہ پکڑیں تو کیا فائدہ ہوگا، کب پکڑنا مناسب ہوگا، کب چھوڑنا مناسب ہوگا، کیونکہ وہ جہاد نہیں لڑ رہے ہیں، وہ سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جہاد لڑ رہے ہیں، اس میں یہی عقل بندی ہوتی کہ آپ سوچ سمجھ کے اقدام، سیاست میں ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں اس کو آپ کو سیاسی فائدہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو پکڑنے کا نقصانوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب صورتحال واضح ہوگی کچھ دنوں میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کو پکڑتے یا نہیں پکڑتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پکڑنا ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں پکڑنا چاہیے بھائی، سیاست کیا مصیبت آ گئی، سیاست ٹھیک ہے، غلط ہوا جن لوگوں نے حملہ کیا ملٹری انسٹالیشنز پہ، ان کو انڈیویجولی پکڑیں، ان کو انڈیویجولی سزا دیں تاکہ وہ آئندہ ڈریں، لیکن اس کی بنیاد پہ اب نہ کسی پارٹی کو آپ کو چاہیے کہ بین لگائیں، نہ عمران خان پہ بین لگائیں، ان کو الیکشن لڑنے دیں، گرچہ نہیں دیں گے۔ اور اسی کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں بیٹرنس پیدا ہوتی ہے جو مزید لیکن اس کے اندر انسٹیگیشن کا بھی تو پوائنٹ آتا ہے نا، اب ٹرمپ کے اوپر بھی تو یہی چل رہا ہے، اور ٹرمپ کی بھی ایگزیکٹلی یہی پلی ہے ٹو دا کورٹ کہ دیکھیں جی ہمارا تو جو انہوں نے اپنے لائرز کے ذریعے سرکٹ کورٹ میں بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی جو اپیل دی ہے وہ یہی دی ہے کہ دیکھیں جی اب تو الیکشن آنے والے ہیں تو آپ اس کو الیکشنز کے بعد کے اوپر رکھ لیں، آپ کیسے ضرور چلائیں لیکن بعد میں رکھیں، کیونکہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے۔ اور یہی آرگومنٹ عمران خان کا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ الیکشن سے مجھے باہر رکھنے کے لیے سازش کی پلان بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کے انڈر دیئر واچ یہ سب کچھ ہوا۔ سو آپ یہ تھوڑا سا ایک آرگومنٹ تو بنتا ہے، بالکل بنتا ہے، کورٹ میں جا کے آرگیو کریں جس طرح یہاں ہو رہا ہے، کورٹ میں کیس ہو جائیں، کورٹ میں جا کے آرگومنٹ کریں، کچھ کریں، اس طرح نہ کریں کہ فوجی عدالتیں بنا کے اور ان کو سزائیں دے کے اور ہاں کچھ لوگوں کو وہ کر دیں، وہ غلط ہے۔ یعنی بالکل اگر عمران خان نے انسٹیگیٹ کیا ہے یہ، اس میں اگر وہ ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن پراپر طریقے سے۔ نہ ہم عمران خان کو سزا دینے کے خلاف ہیں، نہ ہم ان کو سزا نہ دینے کے خلاف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ اپنے ملک میں خود ہی ایک آئینی اور دستوری سسٹم بناتے ہیں تو کم از کم اس سسٹم کی پاسداری کریں، اس کو نہ توڑیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں میں۔ رہی بات خان صاحب کی، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، خان صاحب بولے تھے پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ہر محاذ پہ ان کو نقصان ہو رہا ہے اپنی ذات کی وجہ سے۔ دیکھیے ان تو کا انور صاحب یہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں یا ابھی بھی ان کے کان میں کوئی ڈال رہا ہے، یا یہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں،
یار ہاں ویسے میں اس آدمی بات سے ایگری کروں گا. یہ دیکھیں یہ بھی ایک چل جاتا ہے کہ جہاں غلط ہو گیا کہ جی ان کے ارد گرد لوگ ہی بڑے غلط تھے. بالکل یہ دیکھیں نہیں، یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. ہوتا ہے آپ اور لیڈرشپ فیصلہ تو الٹیمیٹلی لیڈرشپ نے کرنا ہے. اگر آپ بالکل یہ تو کوئی بہانہ نہیں کہ میرے ارد گرد لوگ غلط تھے، تو پھر اگر غلط ہے تو آپ لیڈر ہی نہیں ہے. جی ہاں. اچھا میں بس آخری سوال کروں گا آپ دونوں سے جو الیکشن کے حوالے سے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور الیکشن ٹائم پر ہوں گے، اور کیا پی ٹی آئی کو آپ ایز اے سیاسی جماعت الیکشن میں دیکھ رہے ہیں؟ دونوں پلیز اس پہ کمنٹ کیجئے. جی واجد آپ. میں اس پہ میں دیکھیں میں تو رپورٹنگ میں ہوں تو میں پریڈکشنز وغیرہ کی اور اس کے اوپر نہیں ہوں. انالیسس بھی میرا بہت جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے سامنے رکھ کے وہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں وہ انگریزی کا محاورہ ہے where you stand depends on where you sit. سو میرا خیال ہے کہ میری یہی لاسٹ لائن یہی ہوگی. بہت اچھی بات. جی آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں ظاہر ہے، پاکستان میں آپ چیزوں کو انالائز کریں گے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں. ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کسی حکومت کو ٹاپل کیا جاتا ہے تو آنے والے لوگ جو ہیں سب سے پہلے اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کیا جو انتخابات کرائیں گے ان انتخابات میں جن کو انہوں نے نکال کے سیاسی میدان سے باہر پھینکا ہے ان کو شکست ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ان کو شکست نہیں ہوگی تو پھر انتخابات نہیں کراتے. ضیاء اللہ صاحب نے کئی دفعہ پرومس کیا اور پوسٹ پون کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے انتخاب کرایا اور خاص طریقے سے کروایا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نہیں آ سکی. تو یہ بھی یہی کریں گے. اگر تو ان کو احساس ہوا کہ جیت جائیں گے تو انتخابات کرا دیں گے، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو کچھ دنوں میں نا 2-3 انڈیکیشن آئیں گے. ایک تو انڈیکیشن یہ آئے گا کہ عمران خان پہ مقدمہ شروع ہو جائے گا اور مقدمے میں کی کارروائی جلد مکمل ہوگی اور ان کو اگر جیل نہیں دیا تبھی ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. اور اس کے بعد ایک تو انڈیکیشن آئی ہے کہ وہ کیا لیجسلیشن کیے یہ کر رہے ہیں. یہی وہ کہتے بھی آ رہے ہیں عمران کوئی خان آدمی 2 حلقے سے زیادہ الیکشن نہ لڑ سکے. اس کو بھی روکیں گے کیونکہ یہ 200 حلقوں سے کھڑے ہو جائیں گے اور جیت بھی سکتے ہیں. تو یہ سارے اقدامات کر کے ان کو اگر یقین ہوا کہ ان کو روک سکیں گے تو الیکشن کرا دیں گے، ورنہ اتنی جلدی نہیں کرائیں گے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. ناظرین میں نے آپ ہی لوگوں کی باتوں سے ایک چیز ابھی ایک نوٹ کی کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ سوشل میڈیا حقائق سے جو ہے مختلف ہوتے ہیں. تو ہماری بھی نظریں ہوتے ہیں. بلکہ میں اس میں ایڈ بھی کر دوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم چونکہ پاکستان کے لیے یہاں پر کوریج کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم کو یہ بھی جو میں نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ میں گیا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہاں پر پاک یو ایس ریلیشن شپ یا پھر امریکہ کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس کو تو ضرور کور کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہیں. وہاں کے جو گراؤنڈ کے جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے اس کا obviously اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو گراؤنڈ کے اوپر ہے. ہم کتنے دیکھیں 22 کروڑ سے 24 کروڑ اب تو کہہ رہے ہیں اس سے اوپر کے لوگ ہیں، وہ سارے سوشل میڈیا پہ نہیں جو ہیں. وہ عمران خان کو یا اور کسی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح ٹویٹ کرنا اور ٹویٹ کرنا ایک اور بات ہے، اور سیاست کے اندر پریکٹیکلی حصہ لینا ایک اور بات ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم پوری جا کے اس کی بیسس کے اوپر ہم کر جائیں. اس لیے میں تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو بالکل بہت زبردست بات کی. میرا خیال ہے یہی بات انور اقبال صاحب نے پہلے کی تھی کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے جو خبریں بناتے ہیں، ہم وہ پاکستان کے وہ وی لاگز وہ خبریں یا واٹس ایپ رپورٹ پہ بیٹھ کے اپنے اندر ایک ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا یا یہ ہونے جا رہا ہے. ناظرین ہمارے یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. انور اقبال اور واجد صاحب جو ہیں اور جو ہے اسی طرح سے اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.